پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اسے مطمئن رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں میکوائی کی حیثیت ترک کر دوں اور اسے بھی اس کی حیثیت سے ہٹا دوں۔ آپ غالباً ان باریکیوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ میں نے فلائٹ کی شکل اختیار کر لی اور یہ صرف اتفاق ہے جنرل کہ فلائٹ بھی آپ جیسا آدمی نکلا۔ میرا خیال ہے اس حد تک بتا دینا کافی ہے، اس کے بعد آپ خود ہی صورتحال کا اندازہ لگا لیں۔ ڈیئر پارکو، میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے تم پر اعتبار آ چکا ہے، تم جس طرح چاہو گے میں تمہاری ضروریات کے مطابق عمل کروں گا۔ میرا خیال ہے ہمارے تمہارے درمیان اتنی گفتگو یہاں پر کافی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اب سے لے کر رات تک کس وقت ساؤتھ پارک ہیون پہنچ سکتے ہو۔ وہاں پر ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جو وقت آپ مجھے دیں جنرل، تو پھر رات کے ٹھیک 10:30 بجے میں ساؤتھ ہیون پارک میں تمہارا انتظار کروں گا۔ بس اب تم جاؤ اور یہاں کے حالات پر نگاہ رکھو، ہماری باقی گفتگو بعد میں ہوگی، جنرل نے کہا اور میں اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ جنرل نے مجھ پر مکمل اعتماد کر لیا تھا۔ میں اسے سلام کر کے باہر نکل آیا۔ جنرل ٹیرس کو میں نے شیشے میں اتار لیا تھا۔ اب تک میں نے جو اقدامات کیے تھے میری دانست میں تسلی بخش تھے۔ دل میں کوئی تکلیف دہ احساس ابھرتا تھا تو وہ تہذیب کے لیے تھا۔ گرین پول کی طرف سے وہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ پتہ نہیں ناکامی اس کے لیے کیا عذاب لائے، ممکن ہے اسے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ گرین پول اسے اس ناکامی کے بدلے موت کی گھاٹ اتار دے۔ میری وجہ سے، صرف میری وجہ سے وہ ماری جائے گی۔ اگر وہ مجھ پر اس قدر اعتماد نہ کرتی تو شاید اس طرح نہ پھنستی۔ آخر اس سے قبل کام کرتی رہی تھی، لیکن میں اس عظیم مشن کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا تھا۔ میری نظر میں مفلوق الحال اور برباد انسانوں کی زندگی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی۔ اسرائیل کے قدم جہاں بھی کمزور کیے جا سکیں بہتر ہے، اور اس کے لیے میں ہر احساس کو فنا کر سکتا تھا۔ میں جوزی کی تلاش میں چل پڑا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کئی جگہ اسے تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ مجھے تشویش ہو گئی، وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ رات تک ذہن میں دعا سا بھرا رہا اور پھر تقریباً 8:30 بجے مجھے تہذیب مالکم ایکس جوزی کے روپ میں نظر آئی۔ وہ بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی خاص بات نہ ہوئی ہو۔ میں نے فوراً اسے جا لیا۔ اس نے معذرت آمیز انداز میں کہا، سوری ڈیئر، دراصل تمہیں اطلاع دیے بغیر جانا پڑا۔ گرین پول کی طرف سے ایک فوری میٹنگ بلائی گئی تھی اور میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا۔ میں نے تمہیں تلاش بھی کیا، صرف اس کے لیے کہ تمہیں اس میٹنگ میں شرکت کی اطلاع دے دوں، لیکن تم نہیں ملے تو میں چلی گئی۔ میٹنگ میں تمہیں لے جانا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ کوئی حرج نہیں تہذیب، میں صرف تمہاری عدم موجودگی سے بری طرح پریشان ہو گیا تھا اور یہ سوچنے لگا تھا کہ تم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، نہیں علی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تہذیب نے کہا، پھر پیشکش کی، آؤ باغ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں کے حالات پر خصوصی نگاہ رکھی جاتی تھی، خاص طور سے ان لوگوں پر جو اس محل میں مستقل طور پر رہائش پذیر تھے اور یہاں کے تمام معاملات کے رازدار بھی تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فلائٹ پیٹرسن کی حیثیت سے کسی کو مجھ پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا ہے۔ جنرل ٹیرس کی طرف سے ہی خدشات ہو سکتے تھے، لیکن اس سے میرا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ پائم باغ میں پہنچ کر جوزی نے کہا، دراصل حالات ابھی تک کوئی ایسا رخ نہیں اختیار کر سکے جنہیں اطمینان بخش کہا جا سکے۔ گرین پول کو والٹو موبائل کی طرف سے وہ تمام واجبات ادا کر دیے گئے ہیں جو اس سلسلے میں ہو سکتے تھے، اس لیے ٹو کو فوری طور پر یہاں آنا پڑا اور اسی نے مجھے طلب کیا تھا۔ میٹنگ ہو گئی؟ ہاں، ٹو کا خیال ہے کہ معاملات بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں اور میں اپنی کوششوں میں کسی حد تک ناکام رہی ہوں۔ میں نے تمام صورتحال ٹو کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اس نے یہی کہا ہے کہ میرے اقدامات پائیدار نہیں ہیں۔ کیتھی براؤن کی گمشدگی ہمارے پورے پلان کو فیل کر سکتی ہے۔ میں نے ٹو کے سامنے جنرل ٹیرس کا معاملہ بھی پیش کیا اور ٹو نے شدت سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر جنرل ٹیرس ہی ان معاملات میں پسے پشت ہے تو پھر صورتحال انتہائی خطرناک ہو جائے گی۔ اس کی طرف سے مجھے کچھ ہدایات ملی ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے تمام صورتحال کو سنبھالنا ہے۔ گویا اب یہ معاملہ ٹو کے ہاتھ میں چلا گیا۔ میں نے تہذیب مالکم ایکس سے پوچھا، ہاں، اور میرا خیال ہے علی یہ برا نہیں ہوا، کم از کم اب مکمل طور پر میں ذمہ دار نہیں رہی۔ کیتھی براؤن کی گمشدگی کے بعد صورتحال بے حد خوفناک ہو گئی ہے۔
جب تک وہ دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتی ہم پورے اعتماد کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیتھی کو وہاں سے لے جانے والا کون تھا اور وہ لوگ کس حد تک حالات سے واقف ہو گئے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ گرین پول کے خصوصی نمائندے کیتھی براؤن کی تلاش میں مصروف ہو گئے ہیں۔ یہاں کے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کیتھی کی پچھلی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد فوری طور پر کوئی کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران گرین پول کے آدمی گوٹے ہل کی افواج میں شامل ہو جائیں گے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ جنرل ٹیرس کے حامی کون کون سے ہیں اور والٹر موبائل کن پر بھروسہ کرتا ہے۔ دیکھیں اب اس سلسلے میں مزید کیا انکشاف ہوتے ہیں۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ مجھے جوزی کی حیثیت سے بدستور یہاں رہنا ہے، اور اگر یہ حیثیت ختم ہو جائے تو پھر کوئی نئی شکل اختیار کرنا ہوگی۔ اب اس کے انتظامات ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے بہت مختصر سے وقت میں والٹر موبائل کے محل میں گرین پول کے آدمی مختلف صورتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ گویا تمہاری ذمہ داریاں کافی حد تک ختم ہو گئی ہیں، صرف کم ہو گئی ہیں، ختم نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں مزید کوئی کارروائی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، البتہ ٹو نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ والٹر موبائل کو اس جگہ سے ہٹا لیا جائے۔ جو لوگ کیتھی براؤن تک پہنچ سکتے ہیں وہ والٹر موبائل کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ خوب، تو والٹر موبائل کی جگہ تبدیل کر دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کی رہائش گاہ سے آگاہ رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی لمحے ہم اسے اپنے قابو میں کر سکیں۔ اس کی تم فکر مت کرو، وہ ہر لمحہ ہماری دسترس میں رہے گا۔ میں بہت جلد تمہیں اس کی نئی رہائش گاہ کے بارے میں تفصیلات فراہم کر دوں گی۔ علی، ویسے تمہارے ذہن میں کوئی اور خاص بات آئی ہے؟ نہیں، ابھی تک حالات جو کہ توں چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے اس نئے روپ میں ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ابتدائی معاملات ہم نے سنبھال لیے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آئندہ بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ویسے میں تمہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرتی رہوں گی، تہذیب نے کہا۔ یقیناً میں بھی یہی چاہوں گا کہ تم مجھے اپنے پروگرام سے آگاہ کرتی رہو، ورنہ میرا وجود بے مقصد ہو جائے گا۔ یوں سمجھو کہ اب میں اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ پہلے ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ اس بنیاد پر کر رہے تھے کہ سب کچھ ہمیں ہی کرنا ہے، لیکن کہیں یوں نہ ہو کہ ہم کوئی قدم اٹھائیں اور گرین پول کے سرکردہ افراد اس کی مخالف سمت میں کام کریں۔ اس طرح ہماری کوششیں بے معنی ہو جاتی ہیں، جبکہ ان میں جگہ جگہ زندگی کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ تم اپنا کام جاری رکھو علی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوسری سمت سے ہونے والی کسی بھی کارروائی سے فوراً تم کو باخبر کر دوں گی تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنا کام جاری رکھو۔ میں نے گردن ہلائی۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد میں نے تہذیب سے واپس چلنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ہم جدا ہو گئے۔ 10:30 بجے سے کچھ زیادہ ہی وقت گزر گیا تھا جب میں ساؤتھ پارک ہیون میں داخل ہوا۔ دروازے پر وہی بوڑھا نیگرو موجود تھا۔ جب میں نے اسے اپنا نام بتایا تو اس نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اندر داخل ہوا تو وہ دونوں نیگرو لڑکیاں مل گئیں جو بظاہر ملازمائیں ہی تھی، لیکن کیتھی براؤن نے ان کے بارے میں بڑے انوکھے انکشاف کیے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک اندرونی کمرے میں پہنچا دیا اور یہاں کیتھی براؤن کے ساتھ جنرل ٹیرس کو دیکھ کر میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ جنرل ٹیرس کے انداز میں اب نمایاں تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے بڑے دوستانہ انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیتھی براؤن بھی اب بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تردد، کوئی خوف نہیں تھا۔ جنرل ٹیرس نے کہا، مسٹر پارکو، آپ نے میرے اوپر جتنا بڑا احسان کیا ہے شاید میں اسے زندگی بھر نہ چکا سکوں۔ کیتھی نے آپ کو اپنے اور میرے بارے میں بتا دیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ ہماری اس زندگی کے دوسرے رازدار بن گئے ہیں، ورنہ ابھی تک کسی کے کانوں میں بنک بھی نہیں پہنچی کہ میرا کیتھی سے کوئی رابطہ ہے۔ کام کی باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی مسٹر پارکو، کچھ ذاتی باتیں بھی ہو جائیں۔ آپ کو شاید اس بات کے بارے میں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں اور کیتھی بچپن ہی سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایک فرق نمایاں رہا ہے۔ ہر جگہ کے کچھ عجیب سے معاملات ہوتے ہیں۔ گوٹے ہل کی روایات میں بھی کچھ اس قسم کی چیزیں شامل ہیں جو دو محبت کرنے والوں کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بغیر ہمارا یکجا ہونا بھی مشکل تھا۔ کیتھی ناس پاس نہیں ہے، لیکن والٹر موبائل در حقیقت ایسی ہی شخصیت کا مالک ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی شخص مکمل طور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ انتہائی غیر متوازن شخصیت کا مالک ہے اور کسی کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا کہ کوئی اس کی تعریف میں کچھ کہہ سکے۔ آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیجئے، وہ دولت کے انبار آپ کے سامنے رکھ دے گا، لیکن اس کا خلوص آپ کو نہیں ملے گا۔ میں بھی مسٹر پارکو والٹر موبائل کا بہت ہمدرد اور سچا دوست تھا، اس لیے کہ میرا خاندان ہمیشہ سے اس کی خدمت کرتا چلا آیا ہے۔
میں نے جنرل کا عہدہ کسی رعایت کے تحت نہیں حاصل کیا، بلکہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر کے یہ عہدہ حاصل کیا ہے، ورنہ والٹو موبائے اس سلسلے میں کوئی رعایت کبھی نہ کرتا۔ بہر طور مختصر یہ کہ کیتھی کو حاصل کرنے کے لیے یہ منصب حاصل کرنا بھی ضروری تھا، اور ہم دونوں نے اس سلسلے میں منصوبہ بندی کی ہے۔ حالات بڑا سنگین رخ اختیار کر گئے ہیں۔ اول تو امریکیوں کی مداخلت ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، اور پھر گرین پول کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ مجھے کیتھی نے بتایا کہ آپ کا براہ راست تعلق گرین پول سے نہیں تھا، بلکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کی شخصیت دوسری ہی تھی۔ لیکن میں آپ کو گرین پول کے بارے میں بتا دوں، انتہائی خطرناک ادارہ ہے، اور اس کے ارکان دنیا کے بہت سے ممالک میں خوفناک کارروائیاں کر چکے ہیں۔ ہم نے مافیا سے تعلق قائم کیا تھا، لیکن مافیا کا مقامی سربراہ اتنا مؤثر آدمی نہیں ہے۔ وہ ابھی تک اس سلسلے میں ہمارے لیے کوئی ایسا کام نہیں کر سکا جسے ہم اطمینان بخش قرار دے سکیں، چنانچہ اس کی طرف سے ہم بد دل ہی ہو گئے تھے۔ تو یہ تھی ہماری زندگی کی تفصیل مسٹر پارکو، اور اس کے بعد پھر ایک بار ہم آپ کے بارے میں تفصیلات جاننا پسند کریں گے۔ میرے خیال میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے میرے لیے کہ میں تنظیم آزادی فلسطین کا آدمی ہوں، اور تنظیم کے مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا کہ گرین پول سے ٹکرا گیا، اور یہ سوچ کر اس لڑکی کی امداد پر آمادہ ہو گیا کہ ممکن ہے کہ یہاں ہمارے مفادات کے لیے کوئی کام ہو سکے۔ میں آپ سے خلوص دل سے کہہ رہا ہوں مسٹر پارکو کہ میں یہاں اسرائیلیوں کے قدم جمانے کا مخالف ہوں۔ در حقیقت میں فلسطینی مقاصد سے متاثر ہوں، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ براہ راست میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا، لیکن جس طرح والٹو موبائے یہودیوں کے زیر اثر آتا جا رہا تھا، میں اس کا دل سے مخالف تھا، اور اگر یہ تمام خیالات میرے ذہن میں نہ ہوتے تو میں گوٹے ہل کی افواج کے جنرل کی حیثیت سے اس بات کی کھلم کھلا مخالفت کرتا۔ لیکن ہمارا منصوبہ بدل گیا۔ یہیں سے ہماری پرخلوص مفاہمت کا آغاز ہوتا ہے جنرل ٹیریس۔ تنظیم آزادی فلسطین کے مقاصد کے لیے کام کرنا میرا ایمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں میری معاونت کریں۔ ڈیئر پارکو، جس طرح کہ تم نے کہا کہ گرین پول کی تمام کارروائیاں تمہارے علم میں آ چکی ہیں، اور جس طرح تم نے میکیوائی کی حیثیت سے کیتھی براؤن کو گرین پول کی گرفت سے نکالا ہے، اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ایک بیرونی آدمی ہونے کے باوجود تم نے گرین پول کی گردن میں اچھی طرح پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم اسی طرح اپنا کام جاری رکھو اور میرے مشن میں میری معاونت کرو؟ ویسے تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ گرین پول کہاں تک یہ بات معلوم کر چکی ہے کہ والٹو موبائے کے دشمنوں میں کون کون افراد شامل ہیں؟ اس سلسلے میں جنرل ٹیریس آپ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ گرین پول نے جو منصوبہ میڈم براؤن کے سامنے والٹو موبائے کے لیے پیش کیا تھا، اس کی تفصیلات انہوں نے آپ کو بتا دی ہوں گی۔ مشن یہ تھا کہ والٹو موبائے کے دشمنوں کو ان کا تختہ الٹنے کا پورا موقع دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فوری طور پر یہ کارروائی کر لی جائے کہ جو ہی والٹو موبائے کا تختہ الٹنے کے بعد نیا حکمران پروگرام کا اعلان کرے، فوری طور پر جوابی کارروائی کر دی جائے۔ اس طرح والٹو موبائے کے وہ دشمن سامنے آ جائیں گے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں آسانی ہوگی، جبکہ دوسری شکل میں دشمنوں کو تلاش کرنا ایک مشکل کام تھا۔ جنرل ٹیریس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے زردی سی آ گئی۔ غالباً اس تفصیل نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ کیتھی براؤن نے اسے شراب کا گلاس پیش کر دیا، جسے جنرل ٹیریس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا، اور گلاس واپس رکھ کر ہونٹ خشک کرتا ہوا بولا، بلا شبہ یہ ایک خوفناک صورت تھی جس کا انکشاف اگر نہ ہوتا اور اسی طرح عمل میں آ جاتی تو ہمارا سارا پلان فیل ہو سکتا تھا، اور یہ بھی غلط ہوتا کیتھی براؤن کے جنرل تمہاری ہم شکل اس لڑکی سے یگانگت کا اظہار کرتا۔ اگر میں اس کے ساتھ مل کر کوئی پلاننگ کرنے لگتا تو یقینی طور پر مجھے بذات خود شکست سے دوچار ہونا پڑتا۔ حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں کی توجہ فوراً ہی مجھ پر مبذول ہو گئی، اور انہوں نے کیتھی براؤن کو بھی میرے ساتھ شریک محسوس کر لیا۔ لیکن ڈیئر پارکو، وہ لڑکی جو کیتھی براؤن کا روپ اختیار کیے ہوئے تھی اب کہاں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پر ہاتھ ڈال دینا چاہیے۔ اس کی گرفتاری ضروری ہے کیونکہ وہ حالات سے کافی حد تک باخبر ہو گئی ہے۔ نہیں جنرل، اس کی گرفتاری قطعی ضروری نہیں ہے کیونکہ حالات اس سے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اس لڑکی کا تصور بھی ذہن سے نکال دیجئے۔ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ اس وقت والٹو موبائے بھی اصلی نہیں ہے؟ جس والٹو موبائے کے سامنے آپ مؤدب رہتے ہیں اور جس نے اس میٹنگ میں شرکت کی تھی، وہ اصلی والٹو موبائے نہیں بلکہ گرین پول کا نمائندہ ہے۔ جنرل ٹیریس بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ احمقانہ انداز میں مجھے گو رہا تھا اور پھر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم پارکو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جنرل ٹیریس۔ جس طرح آپ اس لڑکی پر شبہ نہیں کر سکے کہ وہ میڈم براؤن نہیں ہے،
उसी तरह आपकी निगाह वाल्टो मोबाइल पर भी नहीं पहुंची। मेरे कहने का मकसद ये है कि उन लोगों का जाल मामूली नहीं है। आप बहुत सती अंदाज में सोच रहे हैं। ओ मैं पागल हो जाऊंगा, शायद मैं पागल हो जाऊंगा। इस ग्रीन पूल ने तो मेरे सारे प्रोग्राम के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं। क्या वो मुझे कामयाब नहीं होने देगी? क्या ये सब कुछ? मिस्टर पार्को, मुझे बताओ, कैथी, क्या ख्याल है तुम्हारा? हमें फौरी तौर पर अपनी कार्रवाई शुरू नहीं कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है मिस्टर पार्को एक फरिश्ते की मानिंद हमारे दरमियान उतर आए हैं। क्या हम इस सिलसिले में इनसे मशवरा नहीं कर सकते? डियर पार्को, इस इंकशाफ ने मुझे हिला कर रख दिया है। वाकई वो वाल्टो मोबाइल नहीं है, लेकिन वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा अदाकार करार दिया जा सकता है। कमबख्त की एक जुम्बश वाल्टो मोबाइल से मिलती जुलती है, लेकिन असल मोबाइल कहाँ है? क्या ग्रीन पूल के कब्जे में है? हाँ, वो ग्रीन पूल की तहवील में है। अफवाह। इसका मकसद है कि अगर हम वाल्टो मोबाइल के खिलाफ जदोजहद करते और पहले ही कोशिश में उसे हलाक करके अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते, तो इसके बाद दूसरे जनरल्स की सरकर्दगी में जवाबी इनकलाब बर्पा होता। अगर हम वाल्टो मोबाइल को हलाक कर देते तो हमारे जहनों में यही ख्याल होता कि ये जवाबी इनकलाब नाकाम करार दिया जाएगा, क्योंकि वाल्टो मोबाइल इस दुनिया में मौजूद नहीं है और कोई दूसरा जनरल उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन होता यह कि वाल्टो मोबाइल मंजरे आम पर आ जाता और इसके बाद हमारे प्लान का जो हशर होता वो काबिले दीद होता। ये सब कुछ बहुत खौफनाक है कैथी, ये सब कुछ बहुत खौफनाक है। कैथी भी नीम मुर्दा अंदाज में कुर्सी की पुश्त से गर्दन लगाकर बैठ गई थी। प्लीज पार्को, प्लीज मुझे ये बताओ, असल वाल्टो मोबाइल कहाँ है? क्या तुम्हें उसकी कयाम गाह का इल्म है? जनरल टेरिस ने पूछा। नहीं जनरल टेरिस, अभी तक मैं उसकी कयाम गाह के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। फिर क्या होगा? इसका मकसद है कि अब तो हमें फौरन अपने तमाम प्रोग्राम मुलतवी कर देने चाहिए। अब हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ और कहना है जनरल इस मौजू पर? मैंने पूछा। क्या मतलब ये कि अगर आप कह चुके हो तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं? हाँ पार्को, अब आप मुझे बताएं कि इस मंसूबे के सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हैं। मैं आपको कामयाबी दिला सकता हूँ जनरल टेरिस। मैं ऐसे मौके फराहम कर सकता हूँ कि आप वाल्टो मोबाइल की हुकूमत का तख्ता उलट दें और खुद हुक्मरान बन जाएं। अब तो तकदीर ने मुझे तुम्हारे साथ ला खड़ा किया है। मेरी मदद करो डियर पार्को। बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं इक़्तिदार चाहता हूँ, बल्कि इस इनकलाब पर मेरी पूरी जिंदगी का इन्हिसार है। मैं अपनी जिंदगी के लिए यही जरूरी समझता हूँ। फिर मौत का रास्ता अपनाने के अलावा मेरे पास कोई और चारा कार नहीं रहेगा। ठीक है जनरल टेरिस, लेकिन इसके सिले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने सवाल किया। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन मेरी सूरत देख रहे थे। तब जनरल टेरिस आहिस्ता से बोला, इसका फैसला तुम्हें ही करना है। यूँ समझ लो कि दौलत का कोई मसला नहीं है। दौलत का जो तस्वुर तुम्हारे जहन में आए, तुम यकीन कर लेना कि वो तुम्हें मिलेगी। नहीं जनरल टेरिस, मुझे दौलत से दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने इस काम के सिलसिले में तुमसे रकम तलब नहीं करूंगा। अलबत्ता तुम्हें भी मेरे लिए वही सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मतलब प्लीज खुलकर मुझे बताओ। इसराइली एटमी प्लांट जो यहाँ वाल्टो मोबाइल की सरकर्दगी में कायम हुआ है, हमारी आंखों में खटक रहा है। हम उसकी मुकम्मल तबाही चाहते हैं और तुम्हारे बरसरे इक़्तिदार आने के बाद तुमसे ये तवक्को रखना चाहते हैं कि उसके बाद गोटे हिल में इसराइलियों के कदम नहीं जमने पाएंगे। कम से कम वो यहाँ कुछ नहीं कर सकेंगे। बस? जनरल टेरिस ने सवाल किया। हाँ जनरल, बस यही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है।